السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم اکبر اعلیٰ آبادی کی نظم فرزی لطیفے کا مطالعہ کریں گے۔ مطالعہ کرنے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اکبر اعلیٰ آبادی کی زندگی اور ان کی نظموں اور ان کی شاعری کے بارے میں آپ کو مختصر جانکاری دوں۔ اکبر اعلیٰ آبادی کی ولادت یعنی پیدائش 1846 عیسوی میں الہ آباد میں ہوئی اور وفات بھی 1921 عیسوی میں الہ آباد میں ہی ہوئی۔ نام سید اکبر حسین تخلص اکبر اعلیٰ آبادی پہلے وکیل تھے، بعد میں ترقی ملی اور جج بن گئے۔ خان بہادر کا خطاب پایا۔ جب اکبر نے ہوش سنبھالا تو پورا معاشرہ مغربیت کے سیلاب میں بہہ رہا تھا، یعنی پورا معاشرہ جو تھا، یعنی پوری قوم جو تھی وہ مغربیت کے پیچھے چل رہی تھی۔ لوگ انگریزوں کی تقلید میں ایک دوسرے سے سبقت لے رہے تھے، یعنی جو لوگ تھے یہ ان کے رواج ان کے کلچر میں ایک دوسرے سے سبقت لے رہے تھے۔ وہ اپنی قومی روایت کو بھول چکے تھے۔ مذہب اور خدا سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ اکبر اعلیٰ آبادی یہ سب برداشت نہ کر سکے اور قوم کے نوجوانوں کو اس سیلاب میں بچانے کے لیے اپنی ساری شاعری صلاحیتوں کو صرف کر دیا۔ اکبر اعلیٰ آبادی نے اپنے تخلیقی سفر میں طنز و ظرافت کا میدان چن لیا۔ ان کے ظریفانہ کلام میں طرز اور کسق کے ساتھ نصیحت کی تلخی اور خوشگواری بھی ہے۔ ان کا طرز بیان اس قدر دلکش ہے کہ تلخی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے کلام میں انگریزی الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، لیکن ان کو نگینے کی طرح اس طرح جوڑ دیا کہ یہ اردو زبان کا حصہ بن گئے۔ تو یہ تھی اکبر اعلیٰ آبادی کے متعلق تھوڑی بہت جانکاری میں نے آپ کو دی۔ تو اب ہم ان کی نظم کا مطالعہ کریں گے۔ جو اکبر اعلیٰ آبادی نے جو نظم لکھی ہیں تو اس کا ہم اب کم حقہ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس۔ یہ عاشق شاید مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے وہ لیکن صحیح کے پاس۔ سناؤ تم کو ایک فرزی لطیفہ، کیا ہے جس کو میں نے زیبی کر طاس۔ کہا مجنوں سے یہ لیلا کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے ایم اے پاس تو فوراً بیاہ دوں لیلا کو تجھ سے، بھلا وقت میں بن جاؤں تیری ساس۔ کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی
کجا عاشق، کجا کالج کی بکواس، کجا یہ فطرتی جوش طبیعت، کجا ٹھوسی ہوئی چیزوں کا احساس، بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پر لادی جاتی ہیں کہیں گھاس، یہ اچھی قدر دانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرن داس، دل اپنا خون کرنے کو ہو موجود، نہیں منظور مغز سر کا اماس، یہی ٹھہری جو شرط وصال لیلا، تو استفا میرا با حسرت و یاس۔ تو علی اکبر آبادی نے جو یہ نظم لکھی ہیں تو اس کا میں نے آپ کے سامنے مطالعہ کیا، تو اس میں کچھ الفاظ جو ہمارے ذہنوں میں کبھی نہیں ہوتے ہیں یا وہ مشکل ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے یہ ہیں، جیسے کہ یاس کا مطلب ہے نا امیدی، صحیح کوشش یا جدوجہد، بیاہ دینا شادی کرنا، کجا کہاں، ہر چند داس مراد کوئی معمولی انسان، مغز دماغ، وصل ملاپ یا ملنا، با حسرت و یاس مایوسی اور نا امیدی کے ساتھ، شاید مقصد اور غرض کا محبوب، یعنی جسے کوئی مقصد ہو یا کوئی غرض ہو اسے شاید مقصود کہتے ہیں، زیب کرتاس کرنا، کاغذ پر اتارنا، بلا دقت بغیر تدریک، فطرتی قدرتی، دل خون کرنا، آرزو پورا نہ ہونا، اماس سوجن یا ورم، استعفا کام یا نوکری چھوڑنا، تو اکبر اعلیٰ آبادی اس نظم میں کہتے ہیں آپ میرے ساتھ بنے رہے گا۔ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے یاس۔ خدا حافظ یہاں پر لفظ جو استعمال ہوا ہے، یہاں پر اکبر اعلیٰ آبادی نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، اکبر اعلیٰ آبادی نے یہاں پر اپنا تخلص بھی اس نظم میں پہلے مصرعے میں کیا ہے،
खुदा हाफिज मुसलमानों का अकबर। खुदा हाफिज, यहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है खुदा हाफिज, ये हम कोई जब किसी को रुखसत देना होता है तो हम उसे कहते हैं कि खुदा हाफिज आप जाओ। दूसरे माने ये भी हो इसमें है कि खुदा हाफिज मुसलमानों का अकबर, यानी ये तंज़िया अंदाज कि अल्लाह ही इनका हाफिज है मुसलमानों का। यानी अल्लाह के सिवा अब इनको कोई नहीं बचा सकता है मुसलमानों को। यहाँ पर अल्लाह अकबर आला आबादी ये कहते हैं, यानी दो माने इसमें यहाँ पर ज़ाहिर हो सकते हैं। खुदा हाफिज मुसलमानों का अकबर, मुझे तो इनकी खुशहाली से है यास। अकबर आला आबादी अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मुसलमान कौम का तो खुदा ही हाफिज है। यानी तंज़िया अंदाज यहाँ पर कहा गया, तंज़िया अंदाज में कि मुसलमान कौम का सिर्फ खुदा ही हाफिज है, अब खुदा ही इनकी हिफाजत करे। मैं तो इनकी हालत को देखकर नाउम्मीद हूँ कि क्या ये भी कभी खुशहाल हो जाएंगे। ये आशिक शायद मकसूद के हैं, न जाएंगे वो लेकिन सही के पास। अकबर आला आबादी कहते हैं मुसलमान अपना मकसद हासिल करना तो चाहते हैं, मुसलमान तो अपना मकसद जो उनका है वो हासिल करना चाहते हैं, मगर लेकिन इन्हें सब कुछ बगैर कोशिश किए ही मिलना चाहिए। यानी मुसलमान तो चाहते हैं कि हमें तो हर एक चीज़ मिलनी चाहिए, तो अच्छी तरह हम ज़िंदगी गुजार सकें, मगर वो चाहते हैं कि बगैर कोशिश के हमें ये मिल जाए। वो कोशिश और जद्दोजहद से दूर रहते हैं और इसी से जी चुराते हैं। सुनाऊं तुमको एक फर्जी लतीफ़ा, क्या है जिसको मैंने ज़ेबी करतास। यहाँ पर अकबर आला आबादी कहते हैं कि शायर एक ख़याली लतीफ़ा सुनाते हैं। यानी अकबर आला आबादी एक ख़याली लतीफ़ा एक सुनाते हैं जिसको उन्होंने नज़म की सूरत में तहरीर किया है। यानी सुनाऊं तुमको एक फ़र्ज़ी लतीफ़ा, यानी ख़याली लतीफ़ा आपको मैं एक सुनाऊं। ये अकबर आला आबादी कहते हैं मैं आपको एक फ़र्ज़ी लतीफ़ा सुनाऊं, क्या है जिसको मैंने ज़ेबी करतास, इसका मायने मैंने आपको बताया है, यानी कागज़ पर उतारना। तो मैंने इसे एक लिखा हुआ है, ये एक फ़र्ज़ी लतीफ़ा है, मैंने कागज़ पर इसे लिखा हुआ है। क्या कहते हैं, कहा मजनू से ये लैला की माँ ने कि बेटा तू अगर कर ले एमए पास। एक दिन मजनू, यानी एक फ़र्ज़ी लतीफ़ा शायर सुनाते हैं और कहते हैं एक दिन मजनू यानी आशिक से लैला यानी महबूब की माँ ने कहा कि मेरी ये शर्त है कि तुम एमए पास कर लो। यानी यहाँ पर कहा गया है कि कहा मजनू से ये लैला की माँ ने मजनू से कहा कि बेटा अगर तू एमए पास कर ले तो फ़ौरन ब्याह दूँ लैला को ब्याह दूँ लैला को तुझसे, बिला दिक्कत में बन जाऊँ तेरी सास। तो फ़ौरन में अगर तू यानी एमए पास करने के बाद मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊँगी और बगैर किसी रुकावट के
تمہاری ساس بن جاؤ گی اور رشتہ منظور کر لوں گی۔ یہاں پر اکبر اعلی آبادی کہتے ہیں کہ یہ ایک فرضی لطیفہ ان کو سناتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایم اے پاس کیا تو میں آپ کو اپنی لڑکی تو فوراً بیاہ دوں لیلا کو، یعنی لیلا کو میں آپ کی بیاہ، یعنی فرضی لطیفہ یہاں پر سناتے ہوئے یہاں پر کہا گیا ہے کہ بلا دقت میں آپ کی ساز بن جاؤں گی۔ کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی، کجا عاشق کجا کالج کی بکواس۔ عاشق نے یہ سن کر کہا کہ آپ نے عجیب بات کی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کہاں ایک عاشق اور کہاں کالج کی اکتا دینے والی پڑھائی، یعنی کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی، کجا عاشق کا کجا کالج کی بکواس۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، کجا یہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، یعنی میں ایم اے پاس کالج میں جاؤں، پھر پڑھوں، پھر پڑھائی کروں، پڑھائی سے دل نہیں لگتا ہے تو پھر محنت کروں، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ کجا یہ فطرتی جوش طبیعت، کجا ٹھوسی ہوئی چیزوں کا احساس، کہاں عاشق ہونے کا قدرتی جوش اور جذبہ جو دل و دماغ کو محظوظ کرنے والا ہے، اور کہاں یہ پڑھائی جیسی ٹھوسی ہوئی چیز جس میں محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہے۔ یعنی یہاں پر کہا گیا ہے کہ کجا یہ فطرتی جوش طبیعت، کجا ٹھوسی ہوئی چیزوں کا احساس، یہ جو عشق ہے یہ تو فطرتی ہوتا ہے، کجا یہ اور کجا وہ ٹھوسی ہوئی چیز یعنی پڑھائی، یعنی جو انسان کو ٹھوسی چاہیے، یعنی آپ پڑھو پڑھائی کرو، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، کام کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ بڑے بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پہ لادی جاتی ہیں کہیں گھاس۔ اے بزرگ خاتون، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیا کبھی ایک ہرن جیسے آزاد جانور پر بوجھ لادا جاتا ہے؟ میں تو آزاد اور بے فکر انسان ہوں، مجھ سے یہ کتابوں اور محنت کا بوجھ اٹھایا نہیں جا سکتا، یعنی میں یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ بڑی بی یعنی بڑھیا سے کہتے ہیں، بڑی بی کو کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ مجھ پر یہ لاد رہی ہو پڑھائی کا یہ بوجھ، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ اچھی قدردانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرن داس۔ آپ کیا یہی میری قدر کرتی ہیں؟ کیا آپ نے مجھے کوئی معمولی سا انسان سمجھ رکھا ہے؟ چرن داس کہتے ہیں یعنی معمولی سا انسان سمجھا ہے، میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، میں عاشق ہوں۔ یہ دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود، نہیں منظور مغز سر کا اماس۔ مجھے یہ محنت کا کام منظور نہیں ہے، میں اپنے دل کا خون کرنے کو تیار ہوں، یعنی اپنی محبت چھوڑ دینے کو تیار ہوں، لیکن محنت کر کے اپنے دماغ کو زخمی کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ اس نظم کا اہم شعر ہے، اسی شعر سے نظم کا مرکزی خیال سامنے آتا ہے۔ بقول حالی مسلمان اپنے مقصد اور اپنی منزل کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن جدوجہد، محنت، کوشش اور تدبیروں سے کام نہیں لیتا، وہ سب کچھ بغیر کوشش اور محنت کے ہی حاصل کرنا چاہتا ہے۔
یہی ٹھہری جو شرط وصال لیلا، یہی ٹھہری جو شرط وصال لیلا، تو استفا میرا با حسرت و یاس۔ اگر لیلا لیلا یعنی محبوب کو یہاں پر کہا گیا ہے، کو حاصل کرنے کی یہی شرط ہے، تو میں بڑی نا امیدی اور مایوسی سے اپنی لیلا کو حاصل کرنے کی کوشش دل سے نکال دیتا ہوں۔ میں وہ شوق چھوڑ دوں گا جس کے لیے مجھے کوشش، جدوجہد اور محنت کرنی پڑے گی۔ چنانچہ وصال لیلا کا شوق تو ہے، یعنی لیلا سے ملنے کا شوق تو ہے، لیکن یہ کیسی محنت اور کوشش کے بغیر ہی حاصل ہونا چاہیے۔ اگر اس کے لیے محنت اور جدوجہد کرنی پڑے تو یہ شوق اور یہ مقصد چھوڑ دوں گا، مگر محنت اور جدوجہد نہیں کروں گا۔ تو یہ تھی اکبر اعلی آبادی کی نظم، جس کا میں نے کما حقہ تشریح کرنے کی کوشش کی۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے